رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 15 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 2، اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا. میں انشاءاللہ اب اس کی آج تفسیر شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور پیدا کیا. یمشی بہ فی الناس، اسی نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمن، کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے. مثلہ فی الظلمات، جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے. لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے وہ نکلنے والا بھی نہیں ہے. یعنی اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ پچھلے رکوع میں جو کتنی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ حلال و حرام کرنا اللہ کا کام ہے، اور توحید کے دلائل دیے گئے، رسالت کے دلائل دیے گئے، سیدھے راستے کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو سیدھا راستہ بتائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جن کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں ان کو ایک نور مل گیا، ایک روشنی مل گئی، اسی لائٹ میں وہ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں منزل کی طرف. ان کی منزل ہے جنت، اللہ کی رضا، اور ان کو راستے کا بھی پتہ چل گیا. تو جیسے روشنی سے راستے کا پتہ چلتا ہے نا، اور آپ اس راستے میں صحیح ٹریک پہ چلتے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح اسلام ایک ہدایت ہے. جس کو اسلام مل جائے گا اس کو راستہ پتہ چل گیا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ بھی رفتار کے ساتھ اس پہ چلتا چلا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس وہ روشنی ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ کبھی کلچر سے پوچھتا ہے، کبھی لوگوں سے پوچھتا ہے، کبھی باپ دادا سے پوچھتا ہے، کبھی عقل سے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ تو اندھیروں میں ہے، اور اس نے اندھیروں سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی اس کو روشنی کی تلاش بھی نہیں ہے. ایک تو اندھیرے میں وہ شخص ہوتا ہے نا جو جستجو میں ہو کہ کہیں روشنی ملے تو میں دیکھوں سیدھا راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اندھیروں میں ہی بھٹک رہا ہو اور اس کو ارادہ ہی نہ ہو کہ سیدھا راستہ معلوم کروں میں. تو اللہ فرماتے ہیں دونوں میں، کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک روشنی کے ساتھ چراغ لے کے سیدھے راستے میں سفر کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا جو اندھیروں میں اور سیدھے راستے کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایک تو حیران سرگردان بھٹکتا رہے گا، سکون کی تلاش میں رہے گا، دوسرے کا ہدف ہے، ایک منزل ہے، اس ٹریک پہ چلتا چلا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک الگ سے مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو تم دلائل کو تو فالو کر نہیں رہے ہو، لیکن اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس شخص کی طرح بنا رہے ہو جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو. تو اپنا بھی فائدہ تمہارا اسی میں ہے کہ تم اسلام کے چراغ کو لے کر سیدھے ٹریک پہ چلتے چلے جاؤ. تو مثال دیا ومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اللہ گمراہ آدمی کو مردے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ مردہ آدمی جو ہے نا، یہ بڑی پیاری مثال ہے. مردے کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ خود نہیں سوچتا. اسے آپ دائیں لٹائیں دائیں لیٹ جائے گا، بائیں لٹائیں بائیں لیٹ جائے گا، اس کو آپ کاٹنا شروع کر دیں کچھ نہیں دفاع کرے گا وہ. تو جو گمراہ آدمی ہے اس کا بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کلچر کو فالو کر رہا ہے، وہ خواہشات کو فالو کر رہا ہے. اور جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، وہ اس کی عقل اس کو صحیح گائیڈ کر رہی ہے، وہ کنٹرول میں ہے. تو یہ مثال دی جا رہی ہے مردہ اور زندہ کی. تو جیسے مردہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، تو ایسے ہی گمراہ آدمی بھی نہ حق بولتا ہے نہ حق سنتا ہے نہ حق دیکھتا ہے. بس وہ تو ایسے ہی ہے، کبھی معاشرہ ادھر لپیٹ رہا ہے، کبھی ادھر لپیٹ رہا ہے، کبھی اس کو جو مرضی ہوتا رہے اس کے ساتھ، کلچر اس کا بیڑا غرق کر دے، وہ کلچر کو فالو کرتا ہے، خواہشات کو فالو کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دے دی، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور پیدا کیا جس کو اسلام کہا جاتا ہے، روشنی پیدا کر دی. یمشی بہ فی الناس، اسی چراغ کو لے کر، اسی نور کو لے کر وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے. کتنا ہی ہجوم ہو لوگوں کا، اس کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے. کمن، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ، جس کی مثال ہے کہ وہ فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے نکلنے کا بھی اس کا پروگرام نہیں ہے. تو مسلم اور غیر مسلم، جو پریکٹسنگ مسلم ہے اور غیر مسلم، اس کی یہ والی مثال ہے. جو عملی مسلمان ہے اس کی اور غیر مسلم کی یہ مثال ہے. کذالک زین للکافرین، اللہ فرماتے دیکھو اس طرح سے کافروں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے ما کانوا یعملون، وہ عمل جو کر رہے ہیں وہ، یعنی اندھیروں میں چلنا اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے. حالانکہ اندھیروں میں جو بھٹک رہا ہوتا ہے وہ تو عقل ماتم
کرتی ہے کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا, لیکن پھر بھی اندھیروں میں کیوں بھٹک رہے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان کے لیے انہی اندھیروں میں بھٹکنے کو شیطان نے مزین کر دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ راستے کا معلوم نہ ہونا گویا اچھا کام ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, کتنا ہی لمبا سفر ہو, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی منزل کی طرف, یعنی یہ جہاز یا ٹرین یا بس منزل کی طرف جا رہی ہے, تو لمبا سفر بھی انسان کو آسان لگنے لگتا ہے. ہمیں اکثر تجربہ ہوا ہے کہ ہم جب سفر میں جا رہے ہوں تو اگر راستہ ہم بھول جائیں نا تو ایک ایک سیکنڈ ڈرائیونگ کا مشکل لگتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار آدمی کس ٹریک پہ جا رہا ہے. لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا ہر آنے والا سیکنڈ اور منٹ مجھے منزل کے قریب کر رہا ہے, تو لمبے سفر بھی آسان ہو جاتے ہیں. جہاں راستہ گم ہوا, تھوڑا سا آپ الٹے ٹریک پہ چلے تو کتنا بوجھل لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار اس غلط ٹریک پہ چلنے کی وجہ سے نا 1 گھنٹہ لیٹ پہنچوں گا. حالانکہ 24 گھنٹے کے سفر میں 1 گھنٹہ لیٹ سے کیا ہو جاتا ہے, لیکن غلط ٹریک پہ سفر جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے ٹینشن میں آتا ہے. تو آپ بتائیں وہ شخص کتنا بدحال ہوگا جو غلط ٹریک پہ سفر کر رہا ہے اور اس غلط ٹریک پہ سفر کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کافر لوگ, ان کے پاس کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے اور اس گائیڈنس نہ ہونے کو یہ کمال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اس کو کمال سمجھ رہے ہیں اور بھٹکنے کو کمال سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیسے اعمال کو, یعنی شیطان کو مسلط کر کے اعمال کو کیسے مزین کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. یہ سب ہوتا ہے اس لیے کہ قوم کے جو وڈیرے بڑے لوگ ہیں نا, وہ ماتحتوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑوں کو فالو کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم ہر قوم میں جو اکابر مجرمیہا, ان کے جو رئیس لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں مجرموں کو پیدا کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں. یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ظاہر ہے اللہ زبردستی تو کسی کو گمراہ نہیں کرتے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماتحت لوگ بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ قوم کے رئیس اور بڑے لوگ مکر کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, سیدھے راستے کو غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ آیتیں آج کے زمانے پر 100% منطبق ہو رہی ہیں. ہمارے سیاستدان کیسی الٹی بات کر لیں, لوگ کہتے ہیں زبردست. ہماری عدالتیں کیسے ہی غلط قانون سازی کر لیں, لوگ کہتے ہیں زبردست. بھائی ملک کا قانون ہے, اسمبلیوں میں کتنے ہی خلاف فطرت قانون پاس ہونا شروع ہو جائیں. بڑی قومیں جن کو ترقی یافتہ قومیں سمجھے جاتا ہے, وہ فطرت کے خلاف کتنے ہی غلط سلط باتیں کرنا شروع کر دیں, لیکن جو ماتحت لوگ ہیں انہوں نے دم ہلانا سیکھ لی ہے. کہتے ہیں یار کیا زبردست قانون ہے, کیا زبردست بات ہے. اور مذہبی آدمی 100% درست بات کر رہا ہوگا, لوگ کہیں گے دقیانوس ہے, پرانی باتیں کر رہا ہے, وہی پرانے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے. تو اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو قوم کے رئیس اور بڑے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت میں نہیں, ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرتے ہیں لیمکروا فیہا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس میں مکر, یہ لام عاقبت کے لیے, انجام بیان کرنے کے لیے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, اور ماتحت لوگ دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم, لیکن یہ اسلام کا نقصان نہیں کر رہے, یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما یشعرون, ان کو شعور بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ خدا سے لڑ رہے ہیں. خدا سے بڑا کون ہو سکتا ہے. یہ جو آج کل لسانیت کے نام پہ جماعتیں بن رہی ہیں نا, قوم پرستی, تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ان کے لیڈروں میں کو ماتحت لوگ فالو کرتے ہیں اور قوم پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت یعنی قوم پرستی پہ مر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے قوم پرستی کی طرف دعوت دی, پٹھان, پنجابی, مہاجر, سرائکی, ان نعروں میں جس نے لوگوں کو الجھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی واضح حدیث ہے. لیکن آپ دیکھ لیں لوگ اپنے لیڈروں کو فالو کرتے ہیں کہ بھی ہمارا قوم کا لیڈر ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی دعوت صحیح ہے یا غلط ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کو وہی کچھ نہ دیا جائے جو پچھلے پیغمبروں کو دیا گیا. یہ بعض یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معجزے ملنے چاہیے جو پچھلے نبیوں کو ملے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں کر رہے. حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی سانپ کیوں نہیں بنتی تھی. تو اس طرح کے بیہودہ مطالبات بعض لوگوں نے کیے, قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے. کیا مطلب, تم یہ تو مانتے ہو کہ رسولوں کا سلسلہ ہے, رسول آتے رہیں گے,
لیکن یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی اللہ تمہارے مشورے پر کسی کو رسول بنائے۔ اس بات کا تو قرآن نے جواب ہی نہیں دیا نا کہ پچھلے پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے وہ نبی کو کیوں نہیں دیے گئے، اس لیے کہ تو بہت واضح بات ہے۔ اگر اس بیس پر آپ نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے، تو مردوں کو تو موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی پھر نبی نہ مانو، ان کو تو عیسائی نبی مانتے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے مطلب کے معجزات تھوڑی ملیں گے، دیے جائیں گے جو تم کہو گے وہ معجزہ ملے۔ یعنی اس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یعنی نبی وہ ہوگا جو تمہاری مرضی کا ہوگا۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، وہ رسالت تمہارے مشوروں پر نہیں ہوگی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور جن لوگوں نے جرم کیا ہے، صغار ان کو ذلت پہنچنے والی ہے اللہ کے پاس، اور سخت عذاب پہنچنے والا ہے بما کانوا یمکرون، اس مکر کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جرم کرنے والے قوم کے وڈیرے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، جو تکبر کی بیس پر، بڑے ہونے کی بیس پر ماتحتوں کو بھی غلط رخ پہ چلا رہے ہیں تاکہ ان کی صدارت نہ چلی جائے، تاکہ ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چودراہٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سیصیب الذین اجرموا صغار، تمہیں ذلت پہنچنے والی ہے اللہ کے پاس اور سخت عذاب اس مکر کی وجہ سے، ان چالوں کی وجہ سے جو تم کر رہے ہو، اسلام کی تعلیمات میں اور اسلام کے اگینسٹ جو تم چال بازیاں چل رہے ہو اور ماتحتوں کو تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو اور الٹے الٹے اعتراضات کر رہے ہو، تو عنقریب اس پر تمہیں سخت سزا ملنے والی ہے۔ اور یہ تمہاری جو چودراہٹ ہے یہ بھی صغار یعنی ذلت ملنے کی وجہ سے ختم ہونے والی ہے۔ تو اصل عزت اس کی ہوگی جو اللہ کے دین کو فالو کرے گا۔ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے کہ دیکھو ظاہری لحاظ سے بھی نا وہ شخص سکون میں ہے جو اسلام کو فالو کر رہا ہے، جو اسلام کو فالو نہیں کر رہا وہ اندھیروں میں ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا۔ اس کو ایک اور طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سکون بھی چاہتے ہو تو اسلام کو دل سے قبول کر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے نا سیدھے راستے پہ چلا دے، تو سیدھے راستے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتا کس کے لیے؟ جو خود چاہتا ہے، جو اچھائیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو سیدھا راستہ مل جائے تو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام سمجھ میں آئے گا تو سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا، تو اس کو تو سینہ، یہ جو ہے نا کہتے ہیں سینہ کھل گیا، یہ محاورہ ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز پر دلی اطمینان ہو جائے اور آپ کو اس میں ایک خاص نوعیت کا لطف آنا شروع ہو جائے۔ اس کی بالکل مثال ایسے جیسے آپ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے گوگل میپ پہ بھی ڈال دیا، پھر بھی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں میپ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، فلاں آدمی نے صحیح راستہ بتایا، فلاں نے، آپ کنفیوز ہیں، تھوڑا تھوڑا شک ہے آپ کو، پھر آپ راستے پہ جا رہے ہیں شک کی بیس پہ، لیکن کچھ علامتیں جب نظر آتی ہیں نا، جیسے آپ نے پشاور یا لاہور جانا ہے فار ایگزامپل، آپ کو دور سے مینار پاکستان نظر آنا شروع ہو گیا، ارے ایک دم بانچیں کھل جاتی ہیں، بھائی ہمیں یقین ہے کہ واقعی یہ سچی مچی کا لاہور ہی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، یا آپ کو اور کوئی ایسی علامتیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے نا کہ سیدھے راستے پر اسٹریٹ بالکل چلا دے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو اسلام کی نشانیاں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بہت رفتار کے ساتھ اسلام پہ خوشی خوشی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اندھیروں میں دھکیل دے، گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجاً، بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ یعنی اسلام کے لیے، گھٹنے لگتا ہے، اچھی بات سن کے اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی برائی اس کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جب تک آپ صفائی ستھرائی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے، آپ کو چرس سے، ہیروئن سے، شراب سے نفرت ہوتی ہے، شرابی کے منہ سے آپ کو اسمیل آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا گندگی میں کودنے کا، چرسیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو شراب میں، ہیروئن میں اور گندگی میں لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اچھائی کی بات کرے گا، شراب کے خلاف بات کرے گا، طہارت کی بات کرے گا، آپ کا دل اس سے تنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نیچر کا بدل جانا، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس فطرت سے ہٹ جانا۔ اسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے
کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، ظاہر ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہی اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجن بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کو اسلام جیسے سیدھے راستے پہ چلنا اتنا مشکل لگتا ہے، حالانکہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ بتا رہے کہ زنا غلط ہے، نکاح صحیح ہے، جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے، یہ پاکیزہ گوشت ہے یہ کھانے کا ہے، یہ حرام گوشت ہے یہ بچنے کا ہے، یہ ماں باپ ہیں گھر میں رکھ کے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے، اور یہ اولڈ ہاؤس کا نظام ہے، بوڑھے ماں باپ کا یہ صلہ کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا ہے، یہ رشتہ داری والا نظام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور یہ ہے مادر پدر آزاد ہونا ہے، کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں چھوڑنا ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے۔ تو دونوں راستے میں سیدھا راستہ بالکل اسٹریٹ سیدھا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کمبخت کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ اس سیدھے راستے پہ چلنا اس کو ایسے لگتا ہے یصعد فی السماء، جیسے کوئی بڑی مشکل کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف۔ جس کو پہاڑ پہ چڑھنے کی عادت نہ ہو، ایک تو پہاڑ پہ چڑھنا جس کو عادت ہو اس کو بھی مشکل لگتا ہے، کیونکہ آپ گریوٹی کی اگینسٹ چل رہے ہیں نا، لیکن جس کو عادت نہ ہو اور اس کو آپ کہیں بھائی اوپر چل، تو کیسے سانس پھولتا ہے، اور ہم نے تو دیکھا ہے نا جن کو عادت نہیں ہے کیسے تنگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دھکے دے دے کہ ان کو چلائے تو چلے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے سیدھے راستے پہ چلنا ان کو اتنا مشکل لگتا ہے، تو یہ حالت ہو جاتی ہے جو گمراہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت کو فالو کرو تاکہ آہستہ آہستہ تمہارے لیے ہدایت تمہاری فطرت کا حصہ بن جائے۔ عورت کا پردہ جو ہے نا وہ اس کی نیچر ہے، بے پردگی فطرت کے خلاف ہے، لیکن بے پردہ عورت کو آپ اسکارف پہنا کے دیکھیں اس کو ایسے لگے گا جیسے میں قید میں آ گئی ہوں، لیکن اگر وہ کچھ دن اہتمام کرے تو پھر اس کو بے پردگی میں وہ ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی جو تھوڑے دن میں پہلے اس کو پردے میں ہو رہی تھی۔ آپ داڑھی رکھیں، آپ کو داڑھی کاٹنے میں ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی، تو آپ صحیح راستے کو فالو کریں تو اللہ آپ کے لیے، اسلام کے لیے آپ کے سینے کو کھول دے گا۔ گویا اس میں خوشخبری بھی ہے کہ جو چیز تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے تم اس کو فالو کرنا شروع کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اور اس کو اسلام پہ چلنا ایسے لگتا ہے جیسے کہ گریوٹی کے بالکل اگینسٹ وہ سخت ٹینشن میں آسمان کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اس طرح سے اللہ پھٹکار ڈال دیتے ہیں، ناپاکی ڈال دیتے ہیں، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جب آخرت پر ایمان ہوگا تو پھر آخرت کی فکر میں اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے گا، پھر جب کوشش کرے گا تو راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر بیس ہی نہیں ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم، تو جب عقیدہ یہی ہے تو پھر خیر کہاں گئے اور شر کہاں، پھر تو شر ہی شر کو فالو کرے گا، خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا، پھر اللہ اس کو اندھیروں میں دھکیل دے گا اور پھر اس کو حق پہ چلنا ایسے لگے گا جیسے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ رہا ہے وہ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ تو تیرے رب کا راستہ ہے مستقیمہ، سیدھا سیدھا اسلام، کتنا صاف راستہ ہے، لیکن اس پہ چڑھنا ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا۔ قد فصل الآیات، تحقیق ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ کوئی چاہے گا تو اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، کان ہی نہیں دھر رہا اللہ کی آیات پر، سن ہی نہیں رہا کہ اللہ کیا رہا ہے، اس کو وہ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، تو جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے اپنے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کا دوست بھی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے، یہ سیدھے راستے پہ چلتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ ان کا دوست بھی بن گیا، اور ان کے لیے اللہ نے سلامتی کا گھر بھی، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سیدھے راستے پہ چلنے میں بعض دفعہ ماحول، معاشرے کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو یہ قربانی اللہ دور کر کے تمہیں دار السلام میں داخل کرے گا۔ سلام کا مطلب سلامتی، جس میں ہر ٹینشن، ہر پریشانی سے تمہیں سلامتی ملنے والی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، قیامت کا بھی اللہ کچھ یہاں نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب اللہ ان تمام انسانوں اور جنات کو جمع کر کے پوچھے گا، کیا کہے گا؟ یا معاشر الجن، سب سے پہلے جنات سے خطاب کرے گا، اے جنات، قد استکثرتم من الانس، تم تو انسانوں سے بھی زیادہ تھے،
جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے زمین پر، کیونکہ جنات جو ہے وہ انسانوں سے بھی پہلے اس زمین پر آباد تھے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، تو ان کے جو انسانوں میں دوست ہوں گے، یعنی جو ان جنات سے یہاں وہ جنات مراد ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی شتونگڑے، شیطان کی بھی تو نسل بڑھتی ہے نا، تو شیطان بھی جن ہے، تو شیاطین جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو ان کے جو انسانوں میں دوست ہوں گے، دوست سے یہاں مراد یہ نہیں جو یہ جو عامل لوگ کہتے ہیں ہم ہماری جنات سے علیحدہ سے لے کے، یہ نہیں ہے یہاں مراد ہے، یہاں مراد جو شیاطین کو فالو کرتے ہیں، جو شیطان کی بات مان کے چلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تعبیر کیا ہے شیطانوں کے دوست سے۔ تو وہ جو شیطان دوست ہوں گے، جنات انسان میں دوست ہوں گے، تو وہ انسان کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی دنیاوی فائدہ۔ شیاطین ہمیں آ کے بتاتے تھے، ہمارے نظر میں گناہ کو مزین کرتے تھے، ہم شیاطین کی بات مانتے تھے جس کی وجہ سے ہم گناہ کیا کرتے تھے، یہ فائدہ ہم نے دنیا میں اٹھایا۔ شیطانوں نے ہم سے کیا فائدہ اٹھایا؟ شیطانوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ ان کی ایک تمنا تھی کہ انسان کو گناہ کر کے جہنم کی آگ میں دھکیلنا ہے، کیونکہ یہ انسان ہمیں جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ فائدے ہم ایک دوسرے سے اٹھاتے رہے، لیکن ایک وقت تک وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، لیکن آج ہم اس اجل تک پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے متعین کی تھی، وہ تھا حساب و کتاب کا دن۔ مطلب کوئی عذر نہیں ہوگا ان کے پاس کہ اللہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تو فیصلہ کر کیا ہے؟ تو اللہ جواب میں فرمائے گا فیصلہ یہ ہے النار مسواکم، آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، ان شیاطین کا بھی اور ان شیاطین کو فالو کرنے والے انسانوں کا بھی، خالدین فیہا، اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ اگر چاہے تو۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو آپ ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ اللہ جہنم سے نکال دے گا، لیکن یہ دوسری آیتوں کے خلاف ہے۔ قرآن میں احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ مشرک کو، کافر کو کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکالے گا، خالدین فیہا ابدا۔ تو یہاں جو الا ماشاء اللہ کا لفظ ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ مجبور نہیں ہے، یعنی یہ جو اللہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، اگر اللہ چاہے نکالنا تو نکال سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ نکالے گا نہیں، تو چونکہ قدرت ہے بہرحال اللہ کو، تو یہ اللہ اپنی مرضی سے ان کو ڈالے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہو جائے گا اور ان کو نکالنا چاہے گا تو نہیں نکال سکے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے، اگرچہ اس آیت کی بیس پر 7ویں صدی کے عالم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہی تھی کہ کافر بھی ایک دن جہنم سے نکل جائے گا، ہزاروں کروڑوں سال کے بعد، بہت طویل عرصے کے بعد، اور جہنم کو اللہ فنا کر دیں گے، لیکن ان کی اس دلیل، ان کی اس بات پر ہمیں اسلاف میں، صحابہ تابعین میں کوئی قول ملتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ کے شاگردوں نے بھی علامہ ابن تیمیہ کی اس مسئلے میں مخالفت کی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان مسائل میں سے ہے جس میں انہوں نے پوری امت کے اجماع سے انحراف کیا ہے۔ تو یہاں الا ماشاء اللہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ اپنی قدرت ہے کہ نکالنا چاہے تو کون روک سکتا ہے، لیکن ہمیں دوسری جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے گا نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ قاتل کی سزا ہے کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس کو اللہ ایک دن نکال لے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اصل سزا تو یہ تھی کہ ہمیشہ جہنم میں، لیکن چونکہ ایمان تھا، ایمان کی برکت سے اللہ اس کو نکال لے گا۔ تو اس کے بالکل برعکس اس آیت کا مطلب ہوگا کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ آگ میں نہ ڈالے، نکال سکتا ہے، لیکن دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے گا نہیں، اور احادیث تو اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ مومن ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی ایمان کا جس میں ذرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی سزا نہیں دے گا، بعد میں دے گا، اور علم ہے اس کو کہ کس کو جہنم میں رکھنا ہے، کس کو جہنم میں نہیں رکھنا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس طرح سے ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں، کہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فالو کر کے انہی کے ساتھ جہنم میں جلیں گے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 15 اور 2 کمپلیٹ ہو گیا، تفسیر بھی اس کی مکمل ہو گئی۔ بہت آسان رکوع ہے، اس کی ڈیٹیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔
میں نے آپ کو بار بار بتایا مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح کی زیادہ کوشش کی گئی ہے، لہذا یہ صورتیں آسان بھی ہیں اور ان کی زیادہ لمبی تفسیر بھی نہیں ہے، بار بار ایک جیسی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا تاکہ انسان آخرت پر ایمان لائے اور شریعت کے حکام کو فالو کرے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب میں شروع کر رہا ہوں سورہ انعام کا رکوع نمبر سورہ انعام کا رکوع نمبر 16 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 3۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر تفسیر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن، اے جنات کی جماعتوں، والانس اور انسانوں کی جماعتوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تم میں سے رسول تمہاری جنس میں سے، تم میں سے، یقصون علیکم، جو پڑھتے تھے، سناتے تھے، قصہ یقص قصصا، قصہ سے نکلا ہے نا، کوئی واقعہ سنانا، پڑھ کے سنانا، تو تم پر آیاتی، میری آیات کیا تمہیں پڑھ کے نہیں سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، ھذا یہ والا دن، کیا اس دن کی ملاقات سے تمہیں پیغمبروں نے ڈرایا نہیں ہے؟ قالوا، تو یہ جنات اور انسان کہیں گے، شہدنا، شہید یشہد شہادتن کا معنی گواہ، گواہ بننا، ہم گواہ ہیں، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، ہم خود گواہ ہیں اپنے خلاف کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آگے اللہ اپنے کلام کو درمیان میں داخل کر رہا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیاوی زندگی نے، یہ دنیا کی زیب و زینت، چمک دھمک دیکھ کے سمجھ بیٹھے تھے کہ بس مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، یہی ہے سب کچھ۔ وشہدوا علی انفسہم، یہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ واقعی یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے، کافر تھے۔ شروع میں تو انکار نہیں کریں گے، قرآن سے پتہ چلتا ہے جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے نا، پھر یہ کہیں گے کہ شروع میں تو اقرار نہیں کریں گے، پھر بعد میں اقرار کریں گے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہے، یعنی اللہ جو ان سے پوچھے گا نا، کیا پیغمبر نہیں آئے تم میں جنہوں نے تمہیں سمجھایا ہو، تو یہ اللہ اس لیے پوچھے گا کہ لم یکن، یہ بات نہیں ہے، لم یکن ربک، کہ نہیں ہے تیرا رب ایسا، لم کا معنی نہیں، یکن کا معنی ہونا، ربو کا تیرا رب نہیں ہے ایسا کہ مہلک القری، کہ بستیوں کو ہلاک کر دے، اہلک یہلک اہلاکن، ہلاک کرنا، قری قریہ کی جمع ہے، کہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اور بستی والے غافل ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور پھر ویسے ہی ان کو ہلاک کر دے، یعنی سزا جو اللہ دیتا ہے وہ بتا کے دیتا ہے، پیغمبروں کو بھیج کے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ان مجرموں سے قیامت میں پوچھے گا کہ اللہ نے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجے؟ تو بتائیں گے ہاں بھیجے تھے، تو پھر اللہ عذاب دینے میں برحق ہوگا۔ یہ ترجمے میں چونکہ یہ تفسیر ضروری تھی اس لیے میں نے اتنی تفسیر کی تاکہ ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ سب اس لیے ہے، یعنی اللہ جو سوال پوچھ رہا ہے کہ پیغمبر کیوں نہیں آئے، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی غلطی کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ بستی والے غافل ہوں، انہیں حق اور باطل کا پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ ظلم حقیقت میں اس وقت کہلاتا ہے جب پتہ ہو کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو وہ پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے، درجات، درجے ہیں، مما عملوا، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل، غفلت میں، عما یعملون، ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں، وہ ربک الغنی، اور تیرا رب غنی ہے، غنی کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، بے پرواہ، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، این یشاء، ان کا معنی اگر، یشاء کا معنی چاہنا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے یعنی ختم کر دے، ویستخلف، اور جانشین بنا دے تمہارا، استخلاف خلیفہ بنانا، تمہارا جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، یعنی تمہارے بعد کسی اور کو لے آئے، ما یشاء، جس کو چاہے، اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے یکلخت اور دوسری نسل پیدا کر دے، دوسری قوم پیدا کر دے، کما انشأکم، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کی نسل سے، یعنی تم سے پہلے بھی تو تمہاری ایک، یعنی جو مر گئے وہ ایک قوم تھی نا، تو ان سے اللہ نے نئی نسل پیدا کر دی، تو اس طرح اللہ تمہیں بھی فنا کر کے نئے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس کو یہ قدرت ہے۔ انما توعدون، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآتن، آتین اصل میں تھا آتیون، ضاربن کی طرح، ضاربن مارنے والا، آتیون آنے والا، تو یا حذف کر کے پڑھا جاتا ہے لآتن، اور وقف میں پڑھا جائے گا لآت،
بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا لآت البتہ ضرور آتی آنے والی ہے وہ یعنی قیامت، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین ہرانے والے، عاجز کرنے والے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا قومی، اصل میں یا قومی تھا، یا حذف ہو گیا تو یا قومی بن گیا، اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، مکانہ کا مطلب اپنی جگہ پہ، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار کون ہے جس کے لیے دار کا انجام ہے، یعنی دار کہتے ہیں ٹھکانہ، اور ایک دار دنیا ہے ایک دار آخرت ہے، یعنی ٹھکانے کا انجام کس کے لیے، انجام سے یہاں مراد ہے اچھا انجام، یہ لفظ اچھے انجام کے معنی میں عاقبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، تو پتہ چل جائے گا اچھا انجام کس کا ہے۔ انہو بے شک بات یہ ہے کہ ہو ضمیر شان ہے، اس کا مطلب بات یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وجعلوا للہ اور بنا دیا ہے انہوں نے اللہ کے لیے مما اصل میں تھا من ما ان چیزوں میں سے ذرا جن کو اللہ نے پیدا کیا، ذرا یذرؤ کا معنی پیدا کرنا، ذریت اسی سے نکلا ہے، نسل کو کہتے ہیں جو اللہ پیدا کرتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور انہوں نے بنا دیا ہے مما ان چیزوں میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے من الحرثی یعنی کھیتیوں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، یہ جو چار پاؤں پہ چلنے والے جانور ہیں نا یہ ان کو عربی میں نعم کہتے ہیں، ان کی جمع انعام آتی ہے، چار پائے والے جانوروں میں سے اور کھیتیوں میں سے انہوں نے بنا دیا ہے نصیباً حصہ، اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، ایک حصہ بنا دیا الگ ایک حصہ الگ کر دیا، کیسے بنا دیا، فقالوا ھذا پھر یہ کہتے ہیں ھذا للہ یہ والا حصہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، یعنی وہ شریک جن کو ہم خدا کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں ہمارے معبودوں کے لیے، فصل کا یا جانور کا یہ حصہ ہمارے بھگوان کے لیے معبود کے لیے اور یہ والا اللہ کے لیے، فما کان لبشر لشرکائہم پس جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے تھا، فلا یصل الی اللہ تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کے لیے اللہ کی طرف، وصل یصل وصولا کا معنی پہنچنا، جو انہوں نے اپنے بھگوانوں و معبودوں کے لیے خاص کیا نا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، وما کان للہ اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے، فہو یصل الی شرکائہم وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکاء کی طرف معبودوں کی طرف، تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا، ساء ما بہت ہی برا ہے وہ کام یحکمون جس کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں، بہت برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَا اس طرح سے مزین کر دیا ہے لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے بہت سوں کے لیے، قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل کرنا، یعنی اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا ہے شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، ان کے بھگوانوں نے، ان کے بتوں نے، لیردوہم تاکہ یہ ان کو ہلاک کر دیں، ان کے بت ان کو ہلاک کر دیں، اردا یردی ارداءن کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلندی سے پستی میں گرا دینا، آپ نے دیکھا نا سورہ مائدہ میں آیت آئی تھی والمتردیۃ باب تفعول وہ جانور جو بلندی سے نیچے گر کے ہلاک ہوا ہو، تو اردا یردی تردا کا معنی گر جانا بلندی سے پستی کی طرف، اور اردا کا معنی گرا دینا، اور یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے فتردا، یہ 30ویں پارے میں بھی کہیں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، مجھے اس وقت وہ صورت یاد نہیں آ رہی، اکثر عشاء کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے اس کی، فتردا کہ تو ہلاک ہو جائے گا اگر یہ کام کرے گا تو لیردو اردا یردی باب افعال اکرم یکرمو کی طرح، لیردوہم تاکہ یہ معبود ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم اور تاکہ ملتبس کر دیں، ملتبس کا معنی خلط مل کر دیں، علیہم ان پر دینہم ان کا دین، یعنی حقیقی دین کو ان پر خلط مل کر دیں ان کے اوپر، تو اس طرح ان کے معبود ان سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوہ یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ فا کا معنی تو ذرہم کا معنی ان کو چھوڑ دیں، وما اور اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، یفترون جو یہ فریہ گھڑ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جو یہ اللہ پہ الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ شریک کا یہ فلاں کا یہ اولاد کو قتل کرنا اچھے نعروں کے ساتھ اچھے لیبل کے ساتھ، یہ سب کچھ گویا اللہ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت ہو رہی ہے، تو ان تمام جھوٹ کو ان کے حال پہ چھوڑ کے آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یہ مطلب ہے فذرہم ان کو بھی چھوڑ دیں، وما یفترون اور جھوٹ کو بھی جو یہ گڑھ رہے ہیں، وقالوا اور یہ کہتے ہیں ہذہ انعام
یہ جو چوپائے ہیں یہ والے چوپائے، وحرسن اور یہ جو کھیتی ہے، حجرن، حجر کہتے ہیں رکاوٹ کو. آپ نے دیکھا ہوگا نا قرآن میں آتا ہے وجعل بینہما حجرا محجورا، اللہ نے کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ چلا دیا اور ان کے درمیان حجر ایک رکاوٹ رکھی ہے. تو یہاں بھی حجر کہ یہ جو چوپائے اور کھیتی ہے یہ رکاوٹ ہے، یعنی ممنوع ہے. اس کی میں تفسیر بتاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو یہیں آ رہی ہے. لا یطعمھا، یہ ممنوع کس پر ہے؟ لا یطعمھا، طعم یطعم کا معنی کھانا چکھنا، اس کو نہیں کھا سکتا الا من نشاء، مگر وہ لوگ جن کو ہم چاہیں. بزعمہم، یہ بھی اپنے گمان کے مطابق، اپنے گمان سے انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ یہ فلاں لوگ یہ کھا سکتے ہیں، فلاں نہیں کھا سکتے. وانعام، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں حرمت ظہورھا، جن کی پشتوں کو حرام کر دیا گیا ہے. پشت کا مطلب ان پہ سواری کو، ان پہ سواری کو حرام کر دیا گیا ہے ان لوگوں نے خود اپنے خیال میں. وانعام، اور کچھ جانور ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کہ یہ اللہ کا نام اس پر نہیں لیتے، یعنی اللہ کے نام لینے کو حرام سمجھتے، کہتے اس پر تو بتوں کا نام لیا جائے گا. افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے. سیجزیہم، اللہ ان قریب ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ اللہ پہ باندھا کرتے تھے اس کا. وقالوا، اور یہ بھی کہتے ہیں ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ فی بطون ہذہ الانعام، ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے، بطن کی جمع بطون. خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے. ذکر مرد کو کہتے ہیں، مذکر کو کہتے ہیں ذکور اس کی جمع. یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے. ومحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر. زوجہ بیوی کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد عورتیں ہیں، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ مردہ نکلا، یعنی جانور کے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ مردہ ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر یہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی اس میں اسے عورتیں بھی پھر کھا سکتی ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے اس بیان کا. یہ جو اس طرح کی باتیں بیان، وصف یوصف کو پڑھا جاتا ہے وصف یصف، اس کا معنی ہوتا ہے توصیف، یعنی بیان کرنا. صفت کو بھی صفت اس لیے کہتے ہیں نا، وہ کسی کی آپ جب وصف کو بیان کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں، تو ان کے جو بیان ہے نا اس طرح کی باتیں، اللہ اس پر ان کو بدلہ دے گا ان قریب. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا، تحقیق خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے قتلوا اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کر دیا. سفہن، زیادتی کرتے ہوئے. سفاہت کہتے ہیں حماقت. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے نا کہ جو سفیہ بچے ہیں، وہ بچے جو ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سورہ نساء کے شروع میں ہے یہ. تو سفی کا معنی ہوتا ہے بے وقوفی، یعنی جنہوں نے حماقت اور بے وقوفی کا ارتکاب کرتے ہوئے، پرلے درجے کی بے وقوفی. صفاحت کہتے ہیں کہ آپ یعنی سمجھداری والا کام نہ کریں، بہت بڑی حماقت کر رہے ہو. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے کہ مَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے وہی ہٹے گا جو اپنی ذات کی طرف سے بے وقوف ہو، پرلے درجے کا احمق. تو اللہ فرماتے ہیں تحقیق خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت، پرلے درجے کی حماقت کا ارتکاب کرتے ہوئے قتل کر دیا. بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. اس قتل پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اس کے جواز پر. وحرموا، اور حرام کر دیا انہوں نے، ما اس رزق کو رزقہم اللہ، جو اللہ نے رزق ان کو دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. یعنی اس پہ لیبل بھی اچھا لگاتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، معاذ اللہ. قد ضلوا، تحقیق برباد ہو گئے یہ لوگ. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوا. تو سورہ انعام کا رکوع نمبر 16 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 3، اس کا یہ لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. وقت ہمارا چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا. تو آپ نوٹ کر لیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کے رکوع نمبر 16 اور 8ویں پارے کے رکوع نمبر 3، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، یہاں سے انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.